السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر اس سے اگلا ہے ٹاپک جرم کے حوالے سے پاکستانی معاشرے میں انحراف، ڈیوین بیہیویئر ود ریفرنس ٹو کرائم اینڈ وائلنس ان پاکستان۔ پاکستانی معاشرہ بہت پیچیدہ ہے، پیچیدہ یعنی کمپلیکیٹڈ۔ اس میں افراد کی تقسیم ثقافتی، سماجی، مذہبی اور علاقائی بنیادوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جو افراد کی جو تقسیم ہے وہ ثقافت کی بنیاد پر ہے، سماج کی بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے۔ سماج جو ہے وہ ہندی زبان کا لفظ، اس کو اردو میں معاشرتی بھی کہہ سکتے ہیں، اور مذہبی اور علاقائی بنیادوں پر کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی معاملات میں پیچیدگی پائی جاتی ہے۔ اب یہاں بتایا ہوا ہے کہ ثقافتی جو پاکستانی جو معاشرہ ہے وہ پیچیدہ ہوتا ہے، تو یہ جو افراد کی جو تقسیم ہے وہ ان بنیادوں پر کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پاکستان کے جو معاشرتی معاملات ہیں اس میں بھی پیچیدگیاں پائی جاتی، کمپلیکیٹڈ پائی جاتی، کمپلیکیشن پائے جاتے ہیں۔ انحراف ہر معاشرے میں پائی جاتا ہے اور اس کی شکل اس معاشرے کی ثقافت کے مطابق ہوتی ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثقافت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے انحراف، ٹھیک ہے، کہ انحراف ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ انحراف مطلب ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے، پاکستانی معاشرہ ہو چاہے جو بھی معاشرہ ہو، اس میں انحراف پایا جائے گا، ڈیوینس، ٹھیک ہے، اور اس کی شکل اس معاشرے کی ثقافت کے مطابق ہوگی۔ جیسے کلچر ہوگی، ثقافت ہوگی، اس کے مطابق ہی کیا ہوگا، جو انحراف ہے وہ ہوگا معاشرے میں۔ اگر ثقافت پیچیدہ ہوگی تو انحراف بھی پیچیدہ ہوگی، پیچیدہ نوعیت کا ہوگا، یعنی کہ اگر ثقافت جو ہے کلچر پیچیدہ کمپلیکیٹڈ ہوگی تو انحراف ڈیوینس بھی کیا ہوگا، کمپلیکیٹڈ ہوگا۔ اگر ثقافت جدید ہوگی تو انحراف میں بھی جدت پائی جائے گی، یعنی وہ بھی جدید ہو جائے گی۔ جب یہ ثقافت پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ثقافت کیسا ہے، جیسے ثقافت ہوگا ویسے جو ہے معاشرے میں انحراف ہوگا، اور لوگ جدید سائنسی بنیادوں پر انحرافی حرکات کرتے ہیں۔ یہ میں نے بتایا کہ اگر سائنسی ہوگی تو اسی کے مطابق انحراف ہوگا۔ پاکستانی معاشرہ ثقافتی و سماجی طور پر کمپلیکیٹڈ ہے، پیچیدہ ہے، مگر سائنسی طور پر اتنا ترقی یافتہ نہیں۔ پاکستانی معاشرے میں درج ذیل نوعیت کے انحراف عام طور پر مشاہدے کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ مگر سائنسی طور پر جو ہے وہ ہمارا جو معاشرہ اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس قدر جو ہے وہ جو کمپلیکیشنز ہیں، جو انحراف ہے، ڈیوینس ہے، وہ اس مطابق نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ہم نے پڑھا کہ ثقافت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے معاشرے کے انحراف پہ۔ اگر جو ثقافت ہے وہ پیچیدہ ہوگی تو جو انحراف وہ بھی پیچیدہ ہوگا، اور اگر وہ جو ہے وہ جدید ہوا تو انحراف بھی جدید ہوگی۔ اس کے بعد اس کے انحراف کے جو مشاہدہ ہے وہ کریں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہمارے پاس ہے حادثاتی اور عارضی جرائم، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹل اور کیجول کرائمز۔ یہ قسم اب اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ حادثاتی سے پتہ چلا ہوگا کہ کسی حادثے کے تحت، عارضی یعنی کم مدت والے، مطلب کہ کم وقت کے لیے اس کے بعد ختم ہو جائے، یہ قسم جرائم بلا رضا کی کہلاتی ہے۔ اب اسی کی اس میں یاد سکتے ہیں کہ یہ کون سی قسم ہو سکتی ہے، اور اس میں مجرم حادثاتی یا اتفاقی طور پر کسی مخصوص صورتحال کے نتیجے میں جرم کر بیٹھتا ہے، در حقیقت وہ عادی مجرم نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ مجرم کرنے کا یا جرم کرنے کا جو ہے وہ عادی نہیں ہوتا، وہ اتفاقاً کرتا ہے کوئی بھی چیز، مطلب ایکسیڈنٹل جسے کہتے ہیں نا، کہ اچانک، اور جرم کرنے کے بعد اس کو اپنے اس افعال پر پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس قسم کا انحراف معاشرے میں عام مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات اپنے دفاع میں سامنے والے کا قتل ہو جاتا ہے، جذبات میں یا طیش میں آ کر کسی کا قتل کر دینا وغیرہ، یہ سب حادثاتی جرائم ہیں۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ کوئی فرد جو ہے وہ کہیں جا رہا تھا، ٹھیک ہے،
تو اس سے جو ہے وہ اس سے کوئی جو ہے لوٹ مار کرنے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کے بچانے کے لیے، اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنی دفاع کے لیے اس کا سامنے والے کو جو ہے وہ قتل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا حادثاتی یا عارضی جرائم، خود مجرم ہوگا اور جو اس نے کیا وہ جرائم کہلائے گا۔ یہاں پہ یہ بات دیا ہوا ہے کہ در حقیقت وہ عادی مجرم نہیں ہوتا، یعنی وہ مجرم کا جرم کرنے کا عادی نہیں ہوتا، اچانک ہو جاتا ہے، بعد میں اسے پچھتاوا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کے 2 پوائنٹس پڑھتے ہیں۔ منظم جرائم، آرگنائزڈ کرائم، اس قسم میں افراد مل کر ایک گروہ کی صورت میں کام کرتے ہیں۔ ایسے گروہ کو مافیا بھی کہتے ہیں، جن میں تاوان کے لیے اغوا کرنے والے، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کرنا، ناجائز اسلحہ کا کاروبار کرنا وغیرہ عام مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں۔ گاڑیاں جو ہے وہ چوری کرنے والا، ڈاکے ڈالنے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائڈ باکس میں لکھا ہوا ہے، اسی کا ہی ہے، کیا آپ جانتے ہیں افراد کا منظم گروہ کی صورت میں مل کر جرم کرنا منظم جرم کہلاتا ہے، آرگنائزڈ کرائم کہلاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو فرد ہے وہ ایک گروہ کی صورت میں کام کرتا ہے۔ پہلے والے میں ہم نے دیکھا کہ حادثاتی طور پر ہوتا ہے، ایک دم سے ہوتا ہے، بعد میں سے پچھتاوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتفاقی طور پر ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے میں اتفاقاً نہیں ہوتا، بلکہ فرد کا ایک گروہ مل کر جو ہے وہ منظم طریقے سے ایک تنظیم بنا لیتے ہیں، گروہ بنا لیتے ہیں، اور جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مافیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مل کے کام کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے نا پورا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہاں جانا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کیا نہیں کرنا، تو اسے منظم جرائم کہتے ہیں، یعنی کہ منظم طریقے سے وہ کرتے ہیں، آرگنائز کر کے بنا کر کرتے ہیں۔ اور ان میں کون کون سے جو ہے جرائم شامل ہیں؟ جن میں تاوان کے لیے اغوا کرنے والے، یعنی کہ وہ لوگ جو اغوا کر کے لے جاتے ہیں بندوں کو اور بعد میں پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح غیر قانونی اسمگلنگ، زمینوں پر قبضہ کرنے والے، منشیات، یہ سب کچھ وغیرہ اس میں بتایا گیا۔ امید ہے آپ سب کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر ویڈیو پسند آتی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں، تاکہ جو ہماری جو فرسٹ ویڈیو ہے جو ہمارے پاس جب ہم بنائیں اس کے بعد بھیجیں تو آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے آ جائے۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔